اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السرات چینل پر آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج چھٹے لیکچر کے سلسلے میں ہم جس لفظ کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے آیت۔ آیت کا لفظ جو ہے وہ قرآن کریم میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے اور کن کن چیزوں کے بارے میں، کن جو اس کے اندر مسائل ہیں اس میں بیان کیے گئے ہیں، تو آیت کے لفظ کو آج ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ قرآن کریم میں آیت کے جو بنیادی معنی ہیں وہ کسی چیز کی ایسی علامت یا نشانی ہے جس سے اس چیز کا پتہ جو ہے یا نشان جو ہے وہ مل جائے، اس کو آیت کہا گیا ہے۔ مثلا جیسے فضا میں دھواں ہوتا ہے، وہ اس بات کی آیت ہے یا علامت ہوتا ہے کہ نیچے جو کہیں جو ہے وہ آگ جل رہی ہے، اور آپ کو اس کی نشانی جو ہے وہ آسمان پہ نظر آتی ہے۔ قرآن کریم میں کائنات کی محسوس اشیاء کو خدا کی آیات کہا گیا ہے۔ جو بھی ہمیں یہاں پر اس قسم کی کائنات میں جو محسوس اشیاء ہیں وہ اس کو جو ہے وہ خدا کی آیات جو ہے وہاں کہا گیا ہے، کیونکہ انسان مخلوق سے خالق کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اسی طرح قوانین خداوندی بھی آیت اللہ یعنی خدا کو جاننے کی نشانیاں ہیں، کیونکہ ان قوانین کی محکمیت سے ہی، خواہ یہ قوانین فطرت ہوں یا انسانی زندگی سے متعلق قوانین جو وحی کی روح سے ملتے ہیں، ان قوانین کے عطا کرنے والے یعنی اللہ کے متعلق، خدا کے متعلق اندازہ ہو سکتا ہے۔ اب نیز یہ کہ یہ لفظ آیت دلیل و برہان کے مضمون میں بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ دلیل دعوی کو صداقت کی علامت ہوتی ہے، اور مخالفین جو ہے وہ انبیاء کرام سے جو ہے نا وہ معجزات طلب کیا کرتے تھے تاکہ وہ انبیاء کے دعوے کی صداقت کو جو ہے وہ سمجھ سکیں۔ وہ اس کی جو علامات ہوتی تھیں وہ ان سے ان کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ تو انبیاء کے دعوے کی صداقت کی علامت یہ نہیں ہے، بلکہ آیات کہہ کے ان کو جو ہے نا پکارا گیا ہے۔ تو اب آگے جو ہے وہ یعنی دیکھا جائے تو قرآن کا ہر فقرہ جو ہے وہ آیت ہے، کیونکہ وہ مندرجہ بالا معنی میں کسی نہ کسی معنی کو لیے ہوتا ہے۔ یعنی قرآن کریم میں جب آپ تحقیق کرتے ہیں اور کسی بھی ایک لفظ کی، جیسے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں قرآنی آیات میں سے جو الفاظ ہیں ان میں سے مختلف آیات کو لے کے، تو آپ جیسے جیسے کوئی بھی ایک چھوٹی سی چھوٹی آیت بھی اگر آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس میں یہ جو کچھ بھی ہے، جو الفاظ اس کے اندر جو معنی ہیں وہ آیت اللہ جو ہے وہ ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم ضابطۂ قوانین خداوندی ہے، اس لیے اس کی آیات خدا کے قوانین و احکام ہیں۔ یعنی ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیت جو ہے وہ کہیں بھی اس چیز کا اگر استعمال ہو رہا ہے تو وہ قرآن کریم میں خدا کے قوانین و احکام ہیں۔ پھر جو شخص کسی بات کی آیت یا علامت کو جھٹلاتا ہے، در حقیقت اس شے سے انکار کرتا ہے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے۔ مثلا جو شخص دھوئیں کے متعلق کہتا ہے کہ وہ دھواں نہیں ہے، وہ محض دھند ہے، وہ در حقیقت یہ کہتا ہے کہ وہاں آگ ہی نہیں۔ یعنی اس طرح وہ حقائق سے جو ہے وہ پردہ پوشی کرتا ہے، وہ انکار کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ جو ہے وہ ظاہر نقصان ہی ہے اور تباہی بھی ہے۔ مثلا جو شخص بھنور کو دیکھ لینے کے باوجود یہ کہتا ہے کہ وہاں پانی گہرا نہیں ہے اور اس میں کودنا پڑے گا، تو وہ اس میں کود پڑتا ہے اور پھر یقیناً جو ہے وہ اس میں ڈوب جاتا ہے۔ تو اب بھنور سے انکار جو ہے وہ پھر ظاہر اس کے لیے اگر کوئی نقصان دہ وہ سمجھتا ہے کہ بھنور جو ہے نقصان دہ نہیں ہے، اس میں چھلانگ لگا دوں گا اور میری جان بچ جائے گی، تو یقیناً ایسا نہیں ہوتا۔ کیونکہ
اللہ نے جو ہے وہ اس قسم کا جو کاز اینڈ افیکٹ کا جو ایک سلسلہ ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ قائم ہے، تو اس سے جو اعتراض بڑھتے گا وہ یقیناً نقصان اٹھائے گا۔ پھر مثلاً جو شخص کہتا ہے کہ 2 اور 2 4 نہیں ہوتے، اس کا حساب بھی کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ آیت اللہ کے کفر یا تکذیب سے جو ہے وہ یہی مراد ہے۔ پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ اس کو میں نے مزید جو ہے وہ ٹاپکس میں آگے باندھا ہے، اور یہ لیکچر جو ہے وہ تقریباً 2 حصوں میں جو ہے وہ مشتمل ہے۔ تو پہلے حصے میں میں قرآن کی کچھ جو آیات ہیں ان کے تراجم آپ کو بتاؤں گا اور اس کو کچھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں جو ایک اور ٹاپک ہے وہ کائنات کی محسوس اشیاء یعنی آیت اللہ ہیں۔ تخلیق ارض و سما اور گردش لیل و نہار میں آیات۔ پھر اجرام فلکی یعنی چاند، سورج، ستارے جو ہے بھی وہ بھی اللہ نے آیت اللہ ان کو کہا گیا ہے۔ پھر جو زمین کی پیداوار ہے، جو پروڈکشن ہے ہماری زمین کی، اس کو بھی آیت اللہ کہا گیا ہے۔ اور زمین اور آسمان میں بکھری ہوئی یہ ساری آیات، اللہ کہتا ہے کہ یہ زمین اور آسمان میں بکھری ہوئی ہیں ساری آیات۔ تخلیق انسان میں جو ہے وہ بھی آیت ہے، موت اور نیند میں بھی آیت ہے، اختلاف رنگ اور زبان میں بھی آیت ہے، ہوائیں آیت اللہ ہیں، کشتیوں کے تیرنے اور چلنے میں بھی آیت ہے، نظام کائنات کے اس حسن و خوبی سے کارفرما رہنے میں بھی آیت ہے۔ انفس و آفاق کی آیات سے قرآن کی صداقت کا ثبوت ملتا جاتا ہے۔ قرآن کے قوانین اور قوانین فطرت دونوں آیت اللہ ہیں۔ اس کے بعد وہ کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے جس پر ہم ایمان لائیں، یہ بھی ہمیں قرآن کریم جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے انہیں آیت کچھ فائدہ نہیں دیتی، اور جو ان آیات سے اعراض برتتے ہیں وہ نقصان میں ہیں۔ پھر ایک اور جو ٹاپک ہے اس میں یہ ہے کہ آیات بمانے وحی کے ذریعے دیے ہوئے قوانین و احکام۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو قرآن کریم میں ہمیں جو احکام ملے ہیں اور وہ من جانب اللہ ہیں، اور ان کو آیت اللہ بھی کہیں گے کہ اس میں بہت سی آیات ہیں، یعنی ان میں کہا گیا کہ آیت اللہ کو دنیاوی مفاد کی خاطر مت بیچو۔ روزوں کے احکام جو ہیں وہ بھی آیات ہیں، انفاق کے احکام وہ بھی، اور عائلی زندگی سے متعلق احکام جو ہیں وہ بھی آیت اللہ ہے۔ احکام خداوندی کو مذاق مت بناؤ۔ آیات محکمات و متشابہات، محکم اور مفصل آیات قرآنی، آیات کتاب المبین، یہ سب آیت اللہ ہیں۔ اہل کتاب سے پوچھو کہ تم آیت اللہ سے انکار کیوں کرتے ہو، اور جتنے بھی ہمارے اہل کتاب ہیں ان سے بھی پوچھا گیا ہے کہ تم یہ اللہ کی آیات سے انکار کیوں کرتے ہو۔ خدا تبعین آیات کرتا ہے، یعنی اپنے احکام کی وضاحت کرتا ہے، انہیں ابھار کر سامنے لاتا ہے، تصریف آیات کرتا ہے، یعنی بار بار پھیر کر آپ کے سامنے لاتا ہے، اور مثالوں کے ذریعے تصریف آیات جو ہیں اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے، اور قرآن میں ہم بار بار یہ دیکھتے ہیں کہ تصریف آیات ہے، اور جو احکام ہیں وہ بار بار آپ کے سامنے لائے جاتے ہیں۔ پھر آیات خداوندی پر ایمان لانے سے رحمت کا جو ہے وہ ذکر ہے، اور حضرت انبیاء کرام آیات خداوندی کے سامنے جھک جایا کرتے تھے، اور آیات خداوندی سے مراد قرآن کریم ہے، اور جب تک کسی قوم کی طرف آیات خداوندی نہ آ جائیں وہ ہلاک نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک قرآن کا جو ہے وہ آفاقی جو ہے وہ اصول ہے۔ آیات خداوندی سے انکار کے معنی کفر ہے، یعنی کہ جو ان آیات سے انکار کرتا ہے وہ یقیناً کفر کرتا ہے، اور آیت اللہ کو اساطیر الاولین کہنے والا بھی میں بھی وہ شامل ہے۔ بنی اسرائیل کے اچھے لوگ آیات خداوندی پر ایمان رکھتے تھے، یعنی ان کے اعمال، بنی اسرائیل کے اعمال کو بھی جو اچھے لوگ تھے اس کو آیات خداوندی کہا گیا ہے، اور جنہوں نے اس سے اعتراض برتا وہ نقصان میں گئے۔ اور وحی کے قانون مشیت کے مطابق ملتے تھے، قرآن کے احکام اور قوانین فطرت دونوں آیت اللہ ہیں۔ ان کے سامنے آیات جو خداوندی جو ہے ان کے ثبوت جو ہے وہی پیش کرتی ہے کہ
ہمارے مردوں کو زندہ کر کے دکھاؤ تب ہم تم پر ایمان لائیں گے، یہ اس قسم کی یہ دعوے جو ہے وہ کرتے تھے بنی اسرائیل اور دیگر اقوام جو تھیں، کہ اگر تم ہمارے مردوں کو زندہ کر دو تو ہم تمہارے خدا پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اس قسم کی یہ باتیں یہ کیا کرتے تھے۔ پھر نبی وحی کے روح سے آیات یا حقائق کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے اور ملکوت السماوات والارض کا مشاہدہ کرتا ہے، اور رسول اللہ لوگوں کے سامنے آیات خداوندی پیش کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ یتلو علیکم آیات اللہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہاں ذکر آ گیا ہے کہ وہ ان آیات کے ذریعے جو ہے وہ اللہ کا جو حکم تھا وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ پھر ایک ذکر ہے کہ مومنین آیات کی تلاوت کرتے تھے، تلاوت کے معنی پیروی کرنا بھی ہے، اور ان کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہوتا تھا، ایمان ان کا بڑھتا چلا جاتا تھا۔ پھر رسولوں کی طرف آیات احکام نازل ہوتی تھیں۔ اگر لوگ آیات خداوندی کے قوانین الہیہ پر ایمان نہیں لاتے تو وہ وحشی اقوام کہلاتی ہے۔ تو یہ ایک ٹاپک تھا آیات بمعنی وحی کے ذریعے جو قوانین ہمیں قرآن میں ملیں۔ پھر آیات بمعنی دلیل و برہان، یعنی بنی اسرائیل کے مقتول سلسلے میں کہا گیا کہ اس طرح تمہیں اپنی آیات اللہ جو دکھاتا ہے تاکہ تم عقل و فکر سے کام لو، اور اہل کتاب کے سامنے کتنی آیات دلیل و براہین پیش کرو وہ تمہارے قبلے کا اتباع نہیں کریں گے۔ قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ کتنی ہی ان کے سامنے جو ہے نا توجیحات پیش کرو، دلیل و برہان کی طرف آؤ، لیکن وہ تمہاری بات جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے۔ پھر بنی اسرائیل کو کتنی ہی واضح دلیل دے دو، انفاق فی سبیل اللہ کے خوشگوار نتائج کی مثالیں آیت اللہ ہیں۔ آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر آیات آپ کے سامنے آ جاتی ہیں تو یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ کو آیات کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا گیا اور اس کے بارے میں سارا ذکر ہے۔ یہ لوگ دلائل سے ایمان نہیں لائیں گے، یہ حضرت موسیٰ کو بتایا گیا، اور یہ بات جو ہے وہ سارے علماء بنی اسرائیل جو وہ جانتے تھے آیات خداوندی پہ عقل و فکر سے غور کرنے سے ایمان حاصل ہو سکتا ہے۔ اور پھر مظاہر فطرت ہے، قوانین خداوندی ہے، نظام خداوندی کا غلبہ اس کی صداقت کی نشانی ہوگا۔ پھر رزق کی جو بسط و کشاد ہے وہ اس کے بارے میں آیات ہے، اور پھر اس کے بعد 100 برس تک مردہ رہنے کے بعد زندہ ہونے کی مثالیں جو ہے وہ بنی اسرائیل کے جو ہیں وہ بارے میں ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ کے انقلاب آفرین تعلیم کے نتائج، ان کی تعلیم کی جو نشانیاں تھیں وہ بھی آیت اللہ جو ہے وہ ہیں۔ پھر کعبے میں جو نظام خداوندی کا جو مرکز تھا اور اس نظام کے حیات بخش نتائج، اس کی محکمیت کی دلیلیں یہاں ساری قرآن میں جو ہے وہ ذکر ہے کہ یہ جو کعبہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس کی تعظیم و تکریم کرنا ہر مسلمان پر جو ہے وہ فرض ہے۔ پھر ان کے سامنے جب بھی کوئی آیت آئے خدا تو انہیں اس سے اعراض برتتے ہیں وہ، اور جو لوگ قوانین خداوندی پر یقین نہیں رکھتے تو وہ وحشی اقوام کہلاتی ہیں۔ یہ آیت بمعنی دلیل و برہان تھا، یعنی کہ آپ دلائل بھی آپ دیتے رہیں گے تو جو بنی اسرائیل یا دوسری اقوام ہیں وہ آپ کی بات کو نہیں سنیں گے۔ یہ قرآن میں واضح یہاں کر دیا گیا ہے۔ پھر آیت اللہ کے انکار یا تکذیب سے تباہی جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے کہ آیت اللہ سے مراد قوانین فطرت ہوں یا قوانین کے احکام، ان سے مراد محسوس اشیاء کائنات یا دلائل و براہین ہے۔ اگر کوئی شخص یا قوم ان کی صداقت سے انکار کرتی ہے اور انہیں جھوٹا کہتی ہے تو اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ اور محسوس اشیاء کے انکار یا تکذیب کی ایک شکل اس افلاطونی تصور کائنات میں ہی ملے گی، جس کی روح سے وہ سمجھتے تھے کہ مادی کائنات سب وہم و قیاس ہے، فریب و سراب ہے، اور اس کا در حقیقت کوئی وجود ہی نہیں، اور وجود عالم اس کا کوئی مثال نہیں ملتی۔ یا عیسائیت کے اثر سے پیدا شدہ تصوف کا یہ عقیدہ کہ مادہ جو ہے وہ قابل نفرت ہے اور روح اور مادہ میں کشمکش کے تضامن ہیں،
مقصد زندگی یہ ہے کہ روح کو مادی علائشوں سے پاک اور صاف کر کے اس کی اصل خدا سے ملا دیا جائے۔ یہ سب تصورات جو ہیں یہ ہمیں عیسائیت سے ملے ہیں، اور قرآن نے اس کو باطل قرار دیا ہے، اور ان کا نتیجہ انفرادی خسران اور اجتماعی تباہی قرار دیا ہے۔ اور یہ ہمارا یہ عقیدہ جو ہے وہ اتنا ہم میں جو ہے وہ داخل ہو گیا ہے کہ ہمیں اب چیزوں کو پرکھنے میں جو ہے وہ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سارے جو تصورات ہیں غیر قرآنی ہیں، ان کو باطل قرار دیا ہے۔ پھر اس کے یہ ہے کہ اگر آپ اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں، یہ آگ کہ آگ جلاتی ہے، اس کے آپ سے انکار، اگر آپ آگ سے انکار کرتے ہیں تو یہ صحیح جو ہے بات نہیں ہے۔ پھر الحاد فی سبیل اللہ ہے، فی الحاد ہے فی آیت اللہ، یعنی کسی ایک روش سے افراد سے دور نکل جانا، مختلف احکام و اصول میں توازن قائم رکھنا۔ آیت اللہ سے انکار یا ان کی تکذیب کرنے والے ظالم ہیں اور انہیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ تکذیب آیات کرنے والے جہالت کی تاریکی میں رہتے ہیں، اور تکذیب آیات سے تعمیری کاموں کے پلے جو ہے وہ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ ان سے تکذیب کرتے ہیں، آپ ان سے انکار کرتے ہیں، ان کو جھوٹ سمجھتے ہیں، تو آپ کی جو تعمیری کاموں کے جو پلڑے ہیں وہ ہلکے ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس سے آپ کے اعمال جو بے نتیجہ رہ جائیں گے، یعنی وہ نتائج نہیں پیدا ہو پائیں گے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ پھر آیت اللہ کا مذاق اڑانے والے جو ہیں ان سے بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ ان سے جو ہے وہ دور رہیں، اور آیت اللہ سے انکار رحمت سے مایوسی کا موجب جو ہے وہ بن جاتا ہے کہ آپ قرآنی آیات اور آیات اللہ سے جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے رحمت نہیں ہے۔ پھر قوانین فطرت سے انکار کر کے انسان کہیں کا نہیں رہ جاتا، اس کا نتیجہ جہنم بن جاتا ہے۔ اور تکذیب سے مراد یہی ہے کہ ان باتوں کو زبانی دعویٰ کرنا لیکن اپنی عمل سے انہیں جھٹلانا، جس کا نتیجہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور آیت اللہ کا اساطیر الاولین قرار دینا، یہ جو ہے وہ اس کا ذکر ہے۔ تو اس لیکچر میں میں نے کوشش کی کہ آپ کو کچھ ٹاپکس جو ہیں وہ آیت کے حوالے سے، کہ یہ لفظ جو آیت کا ہے اس میں نے دیکھا کہ کائنات کی جو محسوس اشیاء ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کیا فرما رہا ہے۔ پھر جو وحی کے ذریعے ہمیں قوانین و احکام ملے ہیں اس میں آیت کا لفظ جو ہے وہ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے۔ پھر آیت دلیل و برہان جو ہے کہ آپ دلائل سے جو ہے وہ کس طرح قرآن جو ہے وہ واضح کرتا ہے، اور آیت اللہ کے انکار یا تکذیب سے جو تباہی مچتی ہے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ چند اس میں نے ٹاپکس جو ہیں اس لیکچر میں نے کور کیے ہیں حصہ اول میں، اور انشاءاللہ حصہ دو میں میں انشاءاللہ مزید جو ہے وہ آیت کے لفظ کو سمجھانے کی آپ کو کوشش کروں گا۔ اللہ توفیق دے سب کو کہ وہ قرآن کو سمجھیں اور سمجھائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔